دوستو حضرت انسان آج اس قدر ترقی یافتہ ہو چکا ہے کہ اس نے نہ صرف آج اپنی سرزمین کے کئی خفیہ رازوں بلکہ کائنات میں موجود دوسرے سیاروں اور کائنات کے چند رازوں پر سے پردہ اٹھا لیا ہے، لیکن پھر بھی ماہرین کے مطابق یہ ایک سمندر میں سے ایک پیالہ نکالنے کے مترادف ہے۔ ابھی بھی کائنات میں ایسے راز چھپے ہوئے ہیں جس کے بارے میں آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن کیا آپ افراد کے ذہن میں کبھی خیال آیا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس کی مدد سے ماہرین نے کائنات کے ان رازوں پر سے پردہ اٹھا کر اسے سمجھنے میں کامیابی حاصل کی ہے؟ آخر انہوں نے خلا میں ایسی کیا چیز بھیجی جس نے ان کے سامنے کائنات کے وجود کو ظاہر کر دیا؟ شاید آپ میں سے کئیوں کا جواب نہ ہی ہوگا، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ وہ چیز وہ آلہ ہبل ٹیلیسکوپ ہے، جسے آج سے 30 سال پہلے خلا میں چھوڑا گیا تھا، مگر اب اس کا وقت مکمل ہو چکا ہے، یعنی یہ ٹیلیسکوپ اب ایکسپائر ہونے والی ہے، اور اس کی جگہ اب ماہرین ایک ایسی ٹیلیسکوپ خلا میں بھیجنے کی تیاریوں میں ہے جو کہ حضرت انسان کو کائنات کی تخلیق کے آغاز میں پہنچا دے گی۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، آج کا انسان اس قدر خود کو طاقتور بنانا چاہتا ہے کہ وہ جان سکے کہ اس کائنات کا وجود کہاں سے ہے اور سب سے پہلے اس کائنات میں کیا تخلیق کیا گیا تھا۔ لہذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی ٹیلیسکوپ کے متعلق بتانے جا رہے ہیں، اس لیے آج کی اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ آج کی ویڈیو کافی زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے، لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین کرام، آج سے 30 سال قبل ہبل نامی ایک ٹیلیسکوپ کو خلا میں بھیجا گیا، جس کے متعلق ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ہبل حضرت انسان کی اب تک کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک تھی، کیونکہ خلا میں پہنچنے کے بعد اس ٹیلیسکوپ نے جس طرح کے مناظر حضرت انسان کو دکھائے ہیں، اسے دیکھنے کے بعد ہر انسان حیرت زدہ ہے۔ ہبل ٹیلیسکوپ نے ہی ہمیں بتایا کہ ہماری کائنات خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت خطرناک بھی ہے اور رازوں سے بھری ہوئی بھی۔ اس نے ہمیں اس بات کو ماننے کے لیے مجبور بھی کر دیا کہ یہ کائنات اس قدر بڑی ہے کہ ہماری زمین کا وجود اس کائنات میں ایک ایٹم کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، بلکہ کائنات میں ایسے بڑے سیارے موجود ہیں جو کہ اس قدر بڑے ہیں کہ جن کے اندر ہماری زمین جیسی ہزاروں دنیایں سما سکتی ہیں۔ ہبل تاریخ کی اکلوتی مشہور ترین ٹیلیسکوپ ہے جس نے انسان کے سامنے کائنات کے ہزاروں رازوں پر سے پردہ اٹھایا ہے، لیکن 30 سال پورے ہونے کی وجہ سے ہبل ٹیلیسکوپ کا وقت مکمل ہونے والا ہے، یعنی ایکسپائر ہونے والی ہے، جس کی وجہ سے اب اس کی جگہ ایک اور نئی اور زیادہ طاقتور ٹیلیسکوپ بھیجنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ یہ ٹیلیسکوپ جو اب خلا میں بھیجنے کی کوششیں چل رہی ہیں وہ ہبل ٹیلیسکوپ سے زیادہ طاقتور اور حساس ہے۔ اس ٹیلیسکوپ کا نام جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے، جو کہ اس وقت اپنے مکمل ہونے کے آخری مراحل میں ہے۔ سائنسدانوں نے اس ٹیلیسکوپ کو بنا کر تیار کر لیا ہے اور اب اس پر تجربات کیے جا رہے ہیں کہ یہ خلا میں جا کر اپنے تمام تر کاموں کو بخوبی سر انجام دے سکے گی یا نہیں، اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ اس ٹیلیسکوپ کو 2021 میں خلا میں چھوڑ دیا جائے گا۔ اس ٹیلیسکوپ کو ہی محض خلا میں بھیجنے کے لیے سائنسدانوں نے ایک خاص قسم کا راکٹ بھی بنا کر تیار کیا ہے، جو کہ خاص طور پر جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے لیے بنایا گیا ہے اور اسی کو خلا میں لے کر جائے گا۔ ابھی اس راکٹ کو فی الحال خلا کا ماحول دے کر ٹیسٹوں سے گزارا جا رہا ہے، اور جیسے ہی یہ راکٹ اور جیمز ویب ٹیلیسکوپ اپنے تمام تر ٹیسٹ مکمل کر لے گی تو انہیں خلا میں بھیج دیا جائے گا۔ 1990 میں جب ہبل ٹیلیسکوپ کو خلا میں بھیجا گیا تھا تو اس نے کافی زیادہ دھندلی تصاویر بھیجی تھی، کیونکہ اس کو بنانے میں جس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا تھا وہ زیادہ ایڈوانس نہیں تھی، لیکن کچھ سال بعد خلا بازوں کو خلا میں بھیج کر اس ٹیلیسکوپ کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اپ گریڈ کر کے اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں، جس کی مدد سے سائنسدانوں کو کائنات کی کئی تصاویر دیکھنے کو ملی جو کہ لاکھوں لائٹ ایئرز دور ایسی جگہوں کی ہیں جہاں ستارے پیدا ہوتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا کہ دراصل گیس اور خلا کی مٹی یعنی کوسمک ڈسٹ ہوتی ہے، جنہیں سائنس کی زبان میں نیبولا کہا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ہبل ٹیلیسکوپ کی مدد سے سائنسدانوں کو یہ تک معلوم ہو گیا کہ اس کائنات کی عمر 13.4 ارب سال ہے، اور آپ کو شاید یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ابھی بھی یہ کائنات نہ صرف مزید پھیلتی جا رہی ہے بلکہ اس کی رفتار میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دوستو، ہبل ٹیلیسکوپ کا ایک بڑا کارنامہ تو یہ ہے کہ اس کی مدد سے حضرت انسان کو کائنات میں موجود بلیک ہولز کے بارے میں بھی معلوم ہوا، جو کہ اس قدر طاقتور ہیں کہ یہ روشنی کو بھی نگلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے کسی انسان کا ان کے قریب جانا ناممکن ہے۔ یہ پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں اور اپنے کالے رنگ کی وجہ سے یہ آسانی سے نظر بھی نہیں آتے۔ ان کی طاقت اور صلاحیت نے ہی
ان بلیک ہولز کو کائنات کی پراسرار اشیاء کی فہرست میں صف اول میں لا کر کھڑا کر دیا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس بلیک ہولز کا ایک سرا اگر یہاں ہے تو اس کا دوسرا سرا کہاں جا کر کھلتا ہے۔ یہ جو اشیاء اپنے اندر سمیٹتا ہے وہ آخر جاتی کہاں ہے؟ اس کے متعلق ماہرین نے کئی تھیوریز پیش کی ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی صحیح ثابت نہ ہو سکی، اور نہ ہی حضرت انسان نے ابھی تک اس قدر ترقی کی ہے کہ وہ ان کے متعلق معلوم کر سکے کہ اس بلیک ہول کے دوسری جانب کیا ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہبل ٹیلیسکوپ سے کافی زیادہ مختلف اور سائنسدانوں کی اب تک کی ایجاد کردہ سب سے طاقتور ٹیلیسکوپ ہے، جو کہ ہبل ٹیلیسکوپ سے کہیں زیادہ گہرائی میں جا کر کائنات کا معائنہ کر سکے گی۔ اس جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی وجہ سے ماہرین نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ وہ اس کائنات کے اس حصے تک پہنچ جائیں گے جہاں اس کائنات کا آغاز ہوا تھا، یعنی اس جگہ جہاں اس کائنات کو تخلیق کرنے کا کام ابھی آغاز میں ہوا تھا۔ اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے انسان کائنات میں موجود اپنے علاوہ کسی سیارے پر خلائی مخلوق کو بھی دریافت کرنا چاہتا ہے۔ سائنسدانوں کے نزدیک خلائی مخلوق سے ان کا مطلب ہے کہ ایسی مخلوق ہے جو کہ انسانوں کی مانند نظر آتی ہے، یا پھر انہوں نے انسانوں کو ہی تخلیق کیا ہے، جس پر ہالی ووڈ میں ایک فلم بھی بنائی گئی ہے جس کا نام پرومیتھیس ہے۔ اس فلم کے مطابق کائنات میں ایک ایسی نہایت طاقتور اور ذہین مخلوق موجود ہے جس نے ہم انسانوں کو تخلیق کیا ہے اور ابھی بھی ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایک سوال جو کہ آج بھی ایک سوال ہی بنا ہوا ہے کہ کائنات میں جب کچھ بھی تخلیق نہیں کیا گیا تھا تو اس وقت یہاں کیا تھا؟ جی ہاں، اس سوال پر ذرا توجہ دیں تو ہمارے ذہن میں ایک ہی جواب آتا ہے کہ جب کچھ نہ تھا تو خدا تعالیٰ کی ذات موجود تھی، اور جب کچھ بھی نہ ہوگا تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات موجود ہوگی۔ لیکن جو احمقانہ سائنسدان اللہ پاک کے وجود کو قبول نہیں کرتے تو کیا وہ اس پرومیتھیس فلم کی مانند اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے انسان کو تخلیق کرنے والی مخلوق کی تلاش میں نکلے ہیں؟ کیونکہ حقیقت اور فلم میں اتنا ہی فرق ہے کہ فلم کے اندر انسان ایک خلائی جہاز کی مدد سے اپنے بنانے والوں کی تلاش میں نکلتا ہے، اور یہاں حقیقت میں آج کا انسان اس قدر طاقتور ٹیلیسکوپ کی مدد سے اپنے بنانے والے کی تلاش کر رہا ہے۔ کیونکہ ذرا آپ خود سوچئے کہ کائنات میں اربوں خربوں روپے خرچ کر کے سائنسدان کائنات میں آخر کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا بہترین جواب آپ بھی اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو شاید یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی قیمت 10 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ ہبل سے 5% زیادہ بڑی اور نہایت طاقتور ہے۔ ہبل ٹیلیسکوپ کو خلا میں بھیجنے کے 6 سال بعد یعنی 1996 میں اس جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو بنانے کا کام شروع کر دیا گیا تھا۔ ماہرین کا ماننا تھا کہ یہ 15 سال کے اندر اندر مکمل ہو جائے گی، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے یہ پروجیکٹ تاخیر کا شکار ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی مشکل پیش نہ آئی تو آپ مارچ 2021 یعنی 2021 میں اس ٹیلیسکوپ کو خلا میں دیکھیں گے۔ دوستو، جیمز ویب ٹیلیسکوپ کا شیشہ ہیگزاگون سے بنا کر تیار کیا گیا ہے، جس کی چوڑائی 6 سے 7 میٹر کے قریب ہے۔ یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ ٹیلیسکوپ کو خلا میں کسی قسم کی مٹی یا شور کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، جس کی وجہ سے اس قدر بڑا شیشہ کائنات کے کئی رازوں پر سے پردہ اٹھا سکتا ہے۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ انفرا ریز کو دیکھ کر اس کا مشاہدہ کر سکتی ہے، جبکہ یہ قابلیت ہبل ٹیلیسکوپ میں موجود نہیں تھی، کیونکہ ہبل محض نظر آ رہی اشیاء یا پھر الٹرا وائلٹ ریز کو ہی دیکھ سکتی تھی۔ یہاں شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کائنات میں اتنی دور دیکھنے سے ہم گزرے ہوئے کل یعنی ماضی میں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ دنیا میں سب سے تیز رفتار روشنی کی رفتار ہے، جو کہ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ جیسے کہ ہم انسان جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں، اس سے پہلے اس چیز پر کوئی روشنی ٹکراتی ہے، اس کے بعد وہ چیز ہماری آنکھ کے ریٹینا تک پہنچتی ہے اور ہم اسے دیکھ پاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کائنات کی کوئی چیز ہم سے 1 لائٹ ایئر دور ہے تو اگر ہم اسے دیکھتے ہیں تو وہ اس جگہ کی 1 سال پہلے کی تصویر ہمیں دکھائے گا، نہ کہ موجودہ وقت کی، کیونکہ اس جگہ کی روشنی مسلسل 1 سال سفر کرنے کے بعد ہم تک پہنچی ہے، جس کی بہترین مثال سورج کی روشنی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی ہم تک پورے 8 منٹ بعد پہنچتی ہے، جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ روشنی جو 1 سیکنڈ میں لاکھوں میل کا سفر طے کرتی ہے، اس کی رفتار خلا میں کچھوے کی مانند ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی مدد سے حضرت انسان اپنے بنانے والے کی تلاش میں نکلا ہے۔